اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر اللہ سے معاملات خراب ہیں تو پھر جہاں مرضی سے ہیلپ سیکھ کرتے رہیں وہ معاملہ حل نہیں ہونے والا, کیونکہ معاملات اللہ سے خراب ہیں. تو اللہ غفور و رحیم ہے. اللہ کہتا ہے میرے پاس آؤ, اپنے معاملات درست کرو. جس بندے کو یہ پتا ہے نا کہ میں کون ہوں, وہ پھر دوسروں کے رویوں پہ نہیں کڑتا. اسے پتہ ہے کہ یار یہ اس بیچارے کا مسئلہ ہے, میں تو نہیں ہوں نا ایسا جیسا یہ کہہ رہے ہیں, میں تھوڑی ایسا ہوں. ریفلیکشن اللہ نے ایک میکنزم ہمیں فراہم کیا تھا 5 وقت کی نماز, کہ آؤ بیٹھو, ذکر کرو, تھوڑا ریفلیکٹ کرو, اپنے اندر جھانکو, اپنی خامیوں پہ غور کرو, دیکھو تم کہاں جا رہے ہو. ریفلیکشن سے میری کیا مراد ہے, نوجوانوں کو خاص میں یہ ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ آفٹر سینگ یور انٹینشن, کہ میری نیت کیا ہے اس چیز کے پیچھے, اس نیت کو ڈیفائن کر لو. اس کے بعد ریفلیکشن کی طرف آؤ. ریفلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے زندگی کے ہر فیصلے میں, تفکر اور تدبر کرنا بہت ضروری ہے. ریفلیکٹ کرنا, ریفلیکشن بیسیکلی 2 طرح کی, ایک سیلف ریفلیکشن ہے, ایک یہ کہ آپ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ریفلیکشن کرتے ہیں. ریفلیکشن سے مراد ہے کہ آپ جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں چیزوں کا. لیکن ریفلیکشن کب کرتا ہے بندہ, جب وہ تھوڑا اکیلا ٹائم اپنے آپ کو دے اور جب وہ سولیٹیوڈ میں بیٹھے اور تفکر اور تدبر کرے. تو آج کی جو ریس ہے, جو دوڑ لگی ہوئی ہے, جس کلچر سویلائزیشن کا ہم حصہ ہے, وہ ریفلیکٹ نہیں ہمیں کرائے گی, کیونکہ اس میں ڈسٹریکشنز بہت ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے سراؤنڈ کیا ہوا ہے, تو اس لیے ہمارے فیصلے ریفلیکشن پر مبنی نہیں ہوتے, جلد بازی پر مبنی ہوتے. کیونکہ ایک طرف موویز ہیں, ایک طرف ٹی وی سیریز ہیں, ایک طرف گیمنگ انڈسٹری ہے, یوٹیوب ہے, پھر فیس بک کی ویڈیوز ہی ویڈیوز ہیں, اسکرولنگ چل رہی ہے, تو ریفلیکشن تو کوئی نہ ہوئی. ریفلیکشن اللہ نے ایک میکنزم ہمیں فراہم کیا تھا 5 وقت کی نماز, کہ آؤ بیٹھو, ذکر کرو, تھوڑا ریفلیکٹ کرو, اپنے اندر جھانکو, اپنی خامیوں پہ غور کرو, دیکھو تم کہاں جا رہے ہو. ریفلیکشن کرو, اللہ سے میرا کیا تعلق ہے. سب سے بڑی ریفلیکشن تو یہ ہے نا کہ بندہ یہ ریفلیکٹ کرے کہ اللہ سے میرے معاملات کیسے ہیں. وہی ابن قیم کا کوٹ ہے, اللہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر اللہ سے معاملات خراب ہیں تو پھر جہاں مرضی سے ہیلپ سیکھ کرتے رہیں وہ معاملہ حل نہیں ہونے والا, کیونکہ معاملات اللہ سے خراب ہیں. تو اللہ غفور و رحیم ہے. اللہ کہتا ہے میرے پاس آؤ, اپنے معاملات درست کرو. تو یہ ریفلیکشن بہت ضروری ہے. پھر اس پر ریفلیکشن کرنا کہ کیا میں ٹھیک جا رہا ہوں یا ٹھیک جا رہی ہوں, میری چوائسیز ٹھیک ہیں, میری پرائرٹیز ٹھیک ہیں, میرا کھانا پینا ٹھیک ہے. اس پہ ریفلیکٹ کر لے بندہ کہ میں کیا کھا پی رہا ہوں, میری صحت ٹھیک ہے, میری نیند ٹھیک ہے. بہت ضروری ہے یہ ریفلیکشن کرنا, کیونکہ سیلف ریفلیکشن لیڈس ٹو سیلف اویئرنیس. جو بندہ سیلف اویئرنیس جس کی اسٹرانگ ہے نا, جیسے امام سفیان الثوری نے کہا, دا ون ہو نوز ہمسیلف ول ناٹ بی ہارم بائی واٹ ادر پیپل سے اباؤٹ ہم. جس بندے کو یہ پتا ہے نا کہ میں کون ہوں, وہ پھر دوسروں کے رویوں پہ نہیں کڑتا. اسے پتہ ہے کہ یار یہ اس بیچارے کا مسئلہ ہے, میں تو نہیں ہوں نا ایسا جیسا یہ کہہ رہے ہیں, میں تھوڑی ایسا ہوں. کیونکہ سیلف اویئرنیس بہت اسٹرانگ ہے, ریفلیکشن کر کر کے. پھر اللہ کا تعارف بہت اسٹرانگ ہے. یہ تعارف کہ اللہ الوکیل ہے. الوکیل کا مطلب ہے ڈسپوزر آف, پھر تمام معاملات اللہ کی کورٹ میں آتے ہیں, اجازت لیتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجازت دیتا ہے تو وہ معاملہ ہوتا ہے. جب بات ہی ختم ہوگی, جب ہر معاملہ اللہ کی کورٹ میں جانا ہے تو ہاں ایک حد تک اپنی کوشش کریں, اپنی صفائی پیش کریں, لیکن اس کے بعد ریلیکس ہو جائیں. یہ چیزیں ریفلیکشن سے آتی. اسی لیے ریفلیکشن عبادت ہے. جو تدبر اور تفکر ہے وہ عبادت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, اور اسلامک سسٹم میں تفکر اور تدبر کی بڑی اہمیت ہے. تفکر اور تدبر میں ان شارٹ آپ کو بتاتا ہوں. تدبر جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے, میں آپ کو اس کا روٹ ورڈ بتاتا ہوں, اس سے آپ کو جو ہے بات سمجھ آئے گی. اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بہت انکریج کیا. دیکھیں اللہ نے کہا نا کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ اللہ نے ان لوگوں کی نشانیاں بتائیں جو عقل مند لوگ ہیں, کہ وہ تفکر کرتے ہیں کائنات کی تخلیق میں, اور اس تفکر کے نتیجے میں وہ کیا کرتے ہیں, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں. تفکر کب ہوتا ہے, جب آپ نے ایک کنکلوژن پہ پہنچنا ہو. کیپنگ ان مائنڈ فیکٹس, اس کو کہتے ہیں تفکر. قرآن نے سارے فیکٹس بتا دیے, اب ان کو فیکٹس کو سامنے رکھیں اور ان پہ تفکر کریں. اس سے وزڈم آتا ہے, پرسپیکٹو بلڈ ہوتا ہے, انسان کی پرسنالٹی اسٹرانگ بنتی ہے. اللہ نے فیکٹ بتا دیا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, تجھ پر بوجھ نہیں ڈالوں گا سوائے تیری سکت کے. تو اس پر اب تفکر کریں, بیٹھ کے سوچیں اس کا کیا مطلب ہے, سوچیں آپ اس سچویشن میں کیوں ہیں, سوچیں کیا پتہ آپ کے اندر سکت ہو اس سچویشن سے مقابلہ کرنے کی.
ہو سکتا ہے شیطان آپ کو یہ بتا رہا ہو کہ نہیں تو فیل ہے، تو فیلئر ہے، ول پاور ہی توڑ دی شیطان نے، تو وہ پھر ایک الگ معاملہ ہے۔ تو تفکر کریں بیٹھ کے کہ یہ آیا کیوں ہے، یہ پرابلم میرے پہ آئی کیوں، اس میں تفکر کریں نا، اور اس سے میں نے سیکھنا کیا ہے، لیسنز لرنڈ کیا ہے اس پرابلم سے، تاکہ آئندہ میں محتاط رہوں۔ اس کو تفکر کہتے ہیں۔ فیکٹ سامنے رکھیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ ایک فیکٹ ہے۔ کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے احسان ہی ہے، سورہ رحمان کیا ہے، اس پہ اب تفکر کریں کہ بھائی احسان ہے تو میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا۔ تفکر کریں گے تو کوئی آنسر پا جائیں گے۔ ہو سکتا ہے نیت خالص نہیں تھی احسان کرنے کی، نیت ہی کچھ اور تھی، اس لیے احسان ریٹرن میں نہیں آیا، سیدھی سی بات ہے۔ ورنہ اللہ تو کہہ رہا ہے احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، گڈ کا بدلہ گڈ ہے۔ ہاں ادھر نہیں ملے تو ہو سکتا ہے آخرت میں اللہ نے وہ ریوارڈ رکھا ہو۔ تو فیکٹس کو سامنے رکھیں، قرآنک فیکٹس کو، اور ان پر غور و فکر کریں۔ تدبر جو ہے اس کا تعلق کس سے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، ریفلیکٹ نہیں کرتے ہیں، یا ان کے دل جو ہیں وہ لاک اپ ہوئے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے تدبر نہیں کر رہے قرآن پہ؟ تدبر جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے الدبر، اور الدبر کا مطلب ہوتا ہے دی اینڈ آف سم تھنگ، کسی چیز کا اینڈ۔ تدبر آف این افیئر از دی کنسیڈریشن آف کانسیکوینسز آف این افیئر اینڈ ویئر اٹ ول لیڈ ٹو۔ تدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کے کانسیکوینسز اور اینڈ کو دیکھتے ہیں اور اس اینڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلتے ہیں، یہ تدبر۔ تو یہ نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے، تدبر اور تفکر۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں ڈم بناتا ہے، افسوس کی بات ہے۔ ہمارے جو سکولنگ سسٹم ہے، یونیورسٹی سسٹم ہے، اس نے نہ تفکر سکھایا نہ تدبر سکھایا۔ اس نے اگر سکھایا تو نیگیٹیوٹی سکھائی، کمپیئر کرنا سکھایا، گریڈز لینا سکھائے، اور پھر وہ ریٹ ریس میں چلنا سکھایا، اور پھر ایک دوسرے کو دیکھنا، یہ کیسے ڈریس اپ ہو رہا ہے، اس کے پاس تو یہ ہے، یہ کر لو وہ کر لو، کانسرٹس میں چلے جاؤ، وہ ساری پرسنالٹی ڈسٹروائے کر دی بندے کی۔ تو تفکر اور تدبر ہے ہی نہیں، تو وہ ویک پرسنالٹیز ہیں۔ اس لیے ایسی محفلوں میں بیٹھنا جہاں تفکر اور تدبر کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی لگانا جو آئیڈیاز کی باتیں کرتے ہیں، جو مذہب کی باتیں، جو ایمان کی باتیں، دین کی باتیں، وہ اس سے پھر تفکر اور تدبر ہوگا، ادروائز تو پھر یہ بڑا مشکل ہے۔ تو کانسیکوینسز کو سامنے رکھنا اور پھر فیصلے کرنا، یہ تدبر ہے۔ تو تدبر چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہوتا ہے۔ فاسٹ فوڈ کھانا ہے کہ نہیں کھانا، اس کا اینڈ آپ دیکھ لیں۔ اوبیسٹی، شوگر ہائی، کولیسٹرول ہائی، تو اس کا اینڈ تو یہ ہے۔ تو کتنا کھانا ہے یہ اب آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ کوکا کولا پینی ہے کہ نہیں پینی، اس کا اینڈ آپ دیکھ لیں۔ 14 چمچ کے ہوتے ہیں ایک شوگر کے، کوکا کولا میں 56 گرام آف شوگر ہے، 56 گرام کا مطلب ہے 14 چمچے شوگر کے، تو وہ کتنی پینی ہے، کب پینی ہے، یہ فیصلہ آپ کا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تدبر ہے۔ پھر بڑے فیصلوں میں بہت تدبر ہے۔ ایک بندے سے تعلق قائم کرنا ہے تو اس کا اینڈ دیکھ لیں، نیت دیکھ لیں، اس تعلق کے پیچھے نیت کیا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے، وہ مجھے لے جائے گا کہاں پہ، وغیرہ وغیرہ، فیصلے آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ ضروری ہے ریفلیکٹ کرنا، اور اپنے آپ سے ریفلیکٹیو کویسچنز پوچھنا، اور ریفلیکٹیو کنورسیشنز کرنا۔ اپنے بچوں کو اگر آپ نے وائز بنانا ہے تو ان سے ریفلیکٹیو کویسچنز کیا کریں، بہت ضروری ہے۔ بیٹھ کر ذرا پوچھا کریں کیا سمجھ لگی، ڈاکیومنٹری دیکھی تو پوچھا کیا سمجھ لگی، کیا سیکھا آپ نے، تو وہ آپ سے کویسچننگ کریں گے، کوئی بات چیت ہوگی تو وہ ریفلیکٹیو کویسچن، آپ ان سے ریفلیکٹیو کویسچنز پوچھیں۔ ریفلیکٹیو کویسچن سرچ کریں کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، جو ریفلیکشن کرانے پہ مجبور کریں انسان کو، ٹھیک ہے۔ جیسے تم لیٹ ہو گئے، یہ ایک سوال ہے، عام سا سوال، تم لیٹ ہو گئے، یہ عام سوال ہے۔ تم لیٹ کیوں ہوئے، یہ ریفلیکٹیو کویسچن ہے، سمجھ آ رہی؟ اس طرح کے سوالات جس میں بندہ کچھ ریفلیکٹ کرے کہ میں لیٹ کیوں ہوا۔ عام سے مثال دی ہے، ضروری نہیں ہر بات پہ یہی اس طرح کے الفاظ ہم ادا کریں، لیکن جتنا آپ ریفلیکٹیو کنورسیشنز کریں گے اتنا اچھا ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے۔ تو کنٹمپلیشن کو عبادت اسی لیے قرار دیا گیا، کیونکہ یہ ایک سلف کا کوٹ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کنٹمپلیٹنگ، ابو الدرداز کہتے ہیں کنٹمپلیٹنگ فار این آور از بیٹر دین پریئنگ اے کمپلیٹ نائٹ۔ تدبر کرنا 1 گھنٹے کے لیے یہ پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ کس چیز پہ تدبر کرنا؟ اللہ کو پانے کے لیے، یا تخلیق پر تدبر کرنا اچھی نیت کے ساتھ۔ اور اسی لیے بشر الحافی ایک سلف، انہوں نے کہا if people thought about the greatness of Allah، اگر لوگ اللہ کی گریٹنس پہ تدبر کر لیں اور تفکر کر لیں، they would not disobey،
وہ اللہ کو ڈس اوبے نہیں کریں گے. بات پھر وہیں ہے, اللہ کو جانیں, اللہ کو پہچانیں, اسی سے جو ہے وہ اسٹرینتھ ملے گی. تو تدبر بہت ضروری ہے. گیمنگ کرنی ہے کریں, 10 گھنٹے کرنی ہے کریں, لیکن تدبر کرتے اس کا اینڈ دیکھ لیں کیا ہے, اس کا کانسیکوینس دیکھ لیں کیا ہے. اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ آپ کی پڑھائی افیکٹ ہوگی, اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ آپ انتہائی نالائق اور انتہائی سست بن جائیں گے. سیدھی سی بات ہے. میرا سب سے زیادہ ان پروڈکٹیو ٹائم وہ ہے جب میں گیمنگ کرتا تھا. نالائکی والا اور انتہائی سستی والا, انسان سست بن جاتا ہے. مزہ بہت آتا ہے نو ڈاؤٹ, لیکن سستی والا وہ ٹائم ہے. اوکے, تو کانسیکوینس آپ کے سامنے ہے. اب آپ دیکھ لیں آپ نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. تو عقل مندانہ فیصلے انسان کو اپنی زندگی میں کرنے چاہیے. تو ریفلیکشن بہت ضروری ہے. ریفلیکشن والا مٹیریل پڑھا کریں, ایسے ناولز پڑھیں, ایسی کتابیں پڑھیں جس میں ریفلیکشن کی باتیں ہیں. تو انسٹا پہ ایسے پیجز فالو کریں, فیس بک پہ جو ریفلیکشن کراتے ہیں آپ کو. ایسے پیجز نہیں جو ڈم بناتے ہیں انسان کو. تو وہ پھر ڈم جب انسان بن جاتا ہے پھر ریفلیکشن بہت دور کی بات ہے. لٹریچر بھی دیکھیں, وٹ ایور یو آر سیئنگ لسننگ, اس کو دیکھ لیں.